الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ سیاست امام علی علیہ السلام از نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں۔ نہج البلاغہ کے ذیل میں امام علی علیہ السلام کا سیاسی موقف اور ان کی عملی سیاست کو بیان کیا جا رہا تھا۔ ہم نے سیاست کے اس پہلو سے نہج البلاغہ کا جب جائزہ لیا تو گفتگو کا آغاز امیر المومنین علیہ السلام کے سیاسی موقف سے کی کہ امام علیہ السلام کس طرح سے سیاست اور حکومت کو دیکھتے ہیں اور ایک معاشرے میں کس طریقے سے تبدیلی کو برپا کرنے کا موقف رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ان حکمرانوں کا مطالعہ کیا کہ جن کا محاسبہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا اور ان کا تذکرہ نہج البلاغہ میں وارد ہوا ہے، اور اس مرحلے کو گزارنے کے بعد ہم ان حکمرانوں کے اوپر منتقل ہوئے کہ جن کی مدح و ستائش امام علی علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ ان میں پہلے عمر بن ابی سلمہ مخزومی تھے، اور دوسرے محمد بن ابی بکر، اور تیسرے مالک اشتر کہ جن کا سلسلہ آپ کی خدمت میں سلسلہ گفتگو پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم نے گزشتہ درس میں جناب مالک اشتر کے بعض احوال کو ملاحظہ کیا، اور آج کے درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ خلیفہ سوم کے دور میں جناب مالک اشتر کا کیا کردار رہا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے اجمالی طور پہ ملاحظہ کیا تھا کہ جناب مالک اشتر نے جنگ یرموک میں رومیوں کے خلاف شرکت کی اور اس میں انتہائی بہادری کے جوہر دکھائے اور مسلمانوں کی فتح کے بنیادی سبب قرار پائے، اور اسی میں ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی اور اسی مناسبت سے انہیں اشتر بھی کہا جانے لگا۔ خلیفہ سوم کے دور میں جناب مالک اشتر کے جو حالات تاریخ نے ذکر کیے ہیں، اس میں جناب مالک اشتر کی خلیفہ سوم کے خلاف شدید مخالفت کو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ تاریخ اور حدیث کی کتب کثیر ہیں، کیونکہ بنیادی ہمارے پاس جیسے سابقہ عرض کیا گیا کہ تاریخ کے بنیادی منابع ہمارے پاس 3 یا 4 ہیں۔ پہلا ہمارے پاس تفصیلی منبع کتب تاریخ ہیں جن میں کافی مشکلات اور مسائل پائے جاتے ہیں، اور اس میں ہم نے تجزیہ تحلیل کی روش کو درست روش قرار دیا۔ دوسرا ہمارے پاس منبع احادیث ہیں، شیعہ سنی کتب میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں، بالخصوص اہل سنت کتب میں حدیث کے ذیل میں تاریخ کا کچھ حصہ وارد، ایک بڑے پیمانے پہ حصہ وارد ہوا ہے۔ تاریخ چاہے حدیث میں ہو یا چاہے کتب رجال و تاریخ میں ہو، ہر 2 جگہوں سے تجزیہ تحلیل کے ہمراہ تاریخ کو لینے کی کوشش کی جانی چاہیے، کیونکہ یہی روش درست ترین روش ہے۔ تیسرا منبع ہمارے پاس آثار قدیمہ آتا ہے کہ جو آج کے دور میں غرب اور یورپ میں مقبول ترین نظریہ شمار کیا جاتا ہے، یعنی آثار قدیمہ جس کو ثابت کر دیں وہ تاریخ درست ہے، اور جسے آثار قدیمہ ثابت نہ کریں وہ تاریخ کے طور پہ نہیں لی جا سکتی۔ چوتھا ہمارے پاس ایک منبع کتب ادب ہیں کہ اس میں بھی تاریخ بڑے پیمانے پہ وارد ہوئی ہے، یا کتب انساب ہیں، انہیں اطراف کی کتابیں شمار کیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات تجزیہ تحلیل کے اعتبار سے یہ کتابیں انتہائی ہمیں اہم معلومات فراہم کر دیتی ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں جناب مالک اشتر نے جو جنگوں میں حصہ لیا اس کا بیان بھی انہی کتب میں وارد ہوا ہے، اور زیادہ اس کا حصہ ہمیں تاریخ کی کتب میں ہی ملتا ہے۔ البتہ آج کے موضوع کی مناسبت سے اگر ہم خلیفہ سوم کے دور کو دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس سب سے قدیم منبع خود تاریخ طبری ہے۔ تاریخ طبری چونکہ اس میں امیر المومنین علیہ السلام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے چہرے کو مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے، اور بعض ایسے واقعات ہیں کہ جو حقیقت سے دور ہیں، لہذا مسلمانوں میں بالخصوص مکتب تشیع میں
ایک قابل اعتراض تاریخ شمار ہوتی ہیں، لہذا احتیاط کے بغیر ہم تاریخ طبری سے واقعات کو نہیں لے سکتے۔ دوسری طرف اہل سنت بھی اس سے بہت زیادہ راضی نہیں ہیں، یعنی اہل سنت میں اہل حدیث طبقہ، کیونکہ اسی میں بہت سارے صحابہ کی جو آپس میں اختلافات تھے، ان اختلافات کے نتیجے میں شدید زبان کا استعمال دکھائی دیتا ہے، ایک دوسرے کو سخت الفاظ میں برا بھلا کہنا۔ تو جہاں پہ اس طرح کے موارد آتے ہیں وہاں پہ محشین یعنی جو حواشی نگار ہیں، حاشیہ لکھنے والے ہیں، انہوں نے اس جگہ پہ اعتراض اپنے طور پہ کیا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ طبری چونکہ اس میں سندیں موجود ہیں تو اسے قواعد حدیث کے اوپر پرکھا ہے اور اس کی تحقیق کر کے انہوں نے صحیح اور ضعیف روایات کا اس میں نشاندہی کی ہے۔ لیکن علماء اسلام بالخصوص اکثر بیشتر اہل سنت و شیعہ علماء متفق ہیں کہ تاریخ کو قواعد حدیث کی بنیاد پہ نہیں لیا جا سکتا، اور نہ کسی بزرگ عالم نے ایسا کیا ہے۔ مثلا اہل حدیث اس مسئلے میں متشدد ہوتے ہیں، لیکن اہل حدیث ہی کے بزرگ علماء سلفی جو علماء ہیں، یعنی امام احمد بن حنبل کے پیرو، انہی کے اگر آپ علماء کی لسٹ اٹھائیں تو انہوں نے حدیث کے قواعد کے ذریعے سے تاریخ کو نہیں لیا۔ جیسے آپ ابن کثیر دمشقی کی کتاب البدایہ و نہایہ دیکھیں، کیونکہ اہل سنت میں ہمیں فرقہ جات جو مختلف مکاتب ان میں پائے جاتے ہیں اس کے معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ مثلا اہل سنت میں ایک حنفی گروہ پایا جاتا ہے جو عقائد میں ماتریدیہ بھی کہلاتا ہے، اور فقہ میں جو مالکی اور شافعی ہیں وہ عقائد میں اشاعرہ کہلاتے ہیں، اور جو فقہ میں احمد بن حنبل کے پیرو یا غیر مقلد جو تقلید کے اصلاً قائل نہیں ہیں اور ان کو اہل حدیث اور اہل سلف بھی کہا جاتا ہے، ان کے بڑے بڑے پاکستان میں بھی اب بعض علماء موجود ہیں۔ مسلمانوں میں ایک قلیل طبقہ اہل حدیث ہے، اہل سلف ہے، یا پاکستان میں سب سے بڑھ کر حنفی ہیں تعداد میں، اور اس کے بعد تعداد میں شیعہ اثنا عشری ہیں، اور پھر یہ اہل حدیث آتے ہیں۔ لیکن اہل حدیث اپنے تشدد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے بالکل الگ گروہ سامنے آتا ہے۔ انہوں نے اپنی مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے مسجد اہل حدیث، آپ پاکستان میں جائیں، کیونکہ ان کی نظر میں شیعہ تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، حنفی بھی قابل قبول نہیں ہے، لہذا شدید متشدد ان میں افراد پائے جاتے ہیں۔ البتہ ان میں بعض معتدل افراد بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی معتدل اہل حدیث میں نہیں ہے، جیسے انجینئر مرزا محمد علی، وہ اہل حدیث طبقے سے ہی تعلق رکھتا ہے، البتہ اس کا اپنا کہنا ہے کہ میں روش کے اعتبار سے تعلق رکھتا ہوں۔ یا مولانا اسحاق مدنی، اس کا تعلق بھی اہل حدیث طبقے سے ہی تھا۔ یہ معتدل افراد ہیں۔ لیکن اہل حدیث کیوں انہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے؟ وہ تاریخ ہو، تفسیر ہو، فقہ ہو، یا کوئی بھی حدیث ہو، کوئی بھی علم ہو جائے، وہ اسے علم حدیث کے قواعد کے اوپر رکھتے ہیں۔ یعنی ان کی نظر میں جو محدثین نے قواعد وضع کر دیے ہیں، یہ قواعد وہ ممکن ہے کہ وہ حدیث تمام احادیث سے بالا تر ہیں ان کی نظر میں۔ مثلا ایک نے آ کے کہا خبر واحد کا حکم یہ ہے، حدیث جو ہے صحیح لذات ہی اس طرح سے حکم رکھتی ہے، صحیح لے غیر ہی یہ، حسن لذات ہی، حسن لے غیر ہی۔ تو ان کی نظر میں یہ قواعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آئے۔ قرآن کریم نے 2 یا 3 قواعد بیان کیے ہیں، اگر آپ سب آیات کو مد نظر رکھیں۔ احادیث سے بھی آپ کو 2 یا 3 قواعد مل جاتے ہیں، یہ اصطلاحات 7-8 سے اوپر جاتی نہیں ہیں۔ اور موجودہ اہل حدیث جن قواعد حدیث کو ہر شے سے، حتیٰ کہ وہی منزل ایک قسم کا سمجھتے ہیں، وہ 60-70 اصطلاحات ہیں۔ ان 60-70 اصطلاحات کے دامن میں وہ ہر چیز لینا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہم خود اہل حدیث ہی کے روش کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ملاحظہ کریں تو آج سے آپ تقریباً 500 سال پہلے کے علماء اٹھا لیں، اہل حدیث، اہل سلف، اور ان کی فہرست بنائیں، تو انہی کے جو علماء نے تاریخ لکھی ہے وہ قواعد حدیث کی بنیاد پہ نہیں لکھی، کیونکہ سب سے بڑا نام تاریخ میں علماء اہل حدیث میں ابن کثیر دمشقی کا ہے۔ اب اس کی البدایہ و نہایہ دیکھیں کہ حدیث میں جو ضعیف ہیں تاریخ میں وہ مقبول ہیں، جیسے عمر واقدی، عمر
واقعی جو ہے شیعہ سنی دونوں میں اسے حدیث میں ضعیف قرار دیا گیا، لیکن اس سے بے شمار تاریخ طبری میں بھی لی گئی، بدایہ و نہایہ، الکامل، بڑی بڑی جو تاریخ کی کتابیں ہیں۔ اسی طریقے سے ابن مخنف ہے کہ اس کو حدیث میں اہل سنت نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن تاریخ میں ساری اس سے تاریخ بڑے پیمانے پہ انہوں نے لی ہے۔ اچھا، آپ اسی طرح سے اور دیگر بزرگان کی طرف آ جائیں، ممکن ہے حدیث میں وہ ضعیف ہو لیکن تاریخ میں وہ مقبول ہو۔ اس لیے اگر قواعد حدیث کو جاری کر کے آپ تاریخ لیں گے تو اس سے کوئی بھی تاریخ نہیں بچے گی ہاتھوں میں، اور وہ جو حدیث میں آئی ہے اس سے ہم تجزیہ تحلیل کر کے اس سے بھی نتائج لے سکتے ہیں، لیکن وہ بہت بڑے پیمانے پہ کفایت نہیں کرتی۔ خلاصہ کلام، ایسی صورت میں اب یہ بات تو تمام مسلمانوں کے لیے متفق ہے کہ تاریخ میں بہت زیادہ تحریف کی گئی، بہت رد و بدل موجود ہے، بہت سے واقعات گھڑے ہوئے بھی ہیں، تو کس طریقے سے تاریخ لی جائے؟ تاریخ لینے کا پھر اچھا اور بہترین طریقہ کار یہ ہے، حدیث میں تاریخ ہو یا خود کتب رجال و تواریخ میں، اہل سیر کی کتب میں تاریخ ہو، ہر دو صورتوں میں تجزیہ تحلیل کر کے ہم تاریخ کو لیں۔ مثلا اگر ایک صحیح سند روایت وارد ہوئی ہے اور اسی کے موافق تاریخی واقعات بھی موجود ہیں، لیکن وہ جو تاریخی واقعات موجود ہیں کتب تاریخ میں، وہ ممکن ہے کہ حدیث کے اعتبار سے بعض ضعیف راویوں سے آئے ہوں، لیکن چونکہ وہ صحیح حدیث کے موافق بن رہا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ کہیں گے کہ یہ واقعات کا صحیح ہونا وہ زیادہ احتمال قوی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اس اعتبار سے، کیونکہ جناب مالک اشتر کے واقعات جو کتب میں وارد ہوئے ہیں، اب اہل سنت بھی متفق ہیں کہ خلیفہ سوم سے شدید اختلاف رکھتے تھے جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ، لیکن اب آپ طبری سے لے کے آئیں یا دیگر کتب ہیں ہمارے پاس، تاریخ خلیفہ بن خیاط ہے، یہ پرانی تاریخ کی کتب ہمارے پاس موجود ہیں، یا اسی طریقے سے المعارف کتاب موجود ہے، المحجر کتاب موجود ہے، مختلف کتب ہیں جو قرن خامس سے 5ویں صدی سے پہلے کی تاریخیں ہیں۔ تو اس میں ہمیں ایسے واقعات مل جاتے ہیں کہ جس میں اس ٹکراؤ کی تشریح نظر آتی ہے۔ حدیث کی کتابوں کی طرف رجوع کریں تو اتنا ہی ملے گا کہ ٹکراؤ تھا، لیکن ٹکراؤ کے واقعات کہاں پر پائے جاتے ہیں؟ وہ کتب تاریخ میں پائے جاتے ہیں۔ ہم صرف طبری کو ابھی مد نظر رکھتے ہیں کیونکہ گفتگو طولانی کرنا مقصود نہیں ہے، کوشش ہے کہ اسی درس میں خلیفہ سوم کے دور اور عہد کو ختم کر لیا جائے، تاکہ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں جناب مالک اشتر کی جو قربانیاں ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جا سکے۔ خلیفہ سوم کے دور میں عالم اسلام کے جو بڑے بڑے علاقے تھے، کیونکہ مالی قوت کے تمام علاقے برابر کسی ریاست میں نہیں ہوتے، یہ بات آج بھی ایک ملک کے اوپر تھوڑی سی نگاہ رکھنے والا بندہ جان سکتا ہے۔ مثلا پاکستان کے سارے شہر کراچی کی سی حیثیت نہیں رکھتے، کراچی دارالخلافہ کا حیثیت کا مالک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پنجاب کی جو اراضی ہے کاشتکاری کے اعتبار سے، وہ حیثیت کراچی کو حاصل نہیں ہے۔ سندھ اور پنجاب کی زرعی زمین وہ دنیا کے زرخیز ترین زمینوں میں شمار ہوتی ہے، اور اس کے محصولات جو اس سے حاصل پیداوار ہوتی ہے وہ پوری دنیا میں ہی تجارتی طور پر بڑے پیمانے پہ جاتی ہے۔ تو ایک آپ ریاست کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے سب علاقے ایک جیسے نہیں ہیں۔ مثلا پاکستان میں ممکن ہے بعض سیاحتی علاقے ہوں، جیسے شمالی علاقہ جات پاکستان کے ہیں کہ پوری دنیا سے ٹورسٹ آتے ہیں، سیاح آتے ہیں، اور آمدن ایک پاکستان کے ہاتھ میں بنتی ہے۔ تو ہر علاقے کی اپنی اہمیت بھی ہوتی ہے۔ یہی کنڈیشن خلیفہ سوم کے دور میں اسلامی ریاست کی تھی۔ اس وقت جو بڑے زرخیز علاقے تھے، ان زرخیز علاقوں میں یعنی مالی قوت کے اعتبار سے ان زرخیز علاقوں میں عراق کی سرزمین اور مصر کی سرزمین وہ بقیہ کی نسبت زیادہ نمایاں تھیں۔ یعنی موجودہ جو عراق ہے، ابھی بھی عراق اسی طرح سرسبز ہے۔ آپ ایک طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ عراق کے یہی علاقے جس طریقے سے امام علی علیہ السلام کے دور میں تھے، قریب قریب ویسے ہی ابھی بھی موجود ہیں، کوئی بہت زیادہ تبدیلی ان میں نہیں آئی، کیونکہ ترکی سے دجلہ اور فرات دو دریا نکلتے ہیں، اور کویت یعنی بصرہ کے ساتھ وہ سمندر میں گر جاتے ہیں۔ تو یہ دو دریا جہاں جہاں سے گزرتے ہیں وہ علاقہ انتہائی خوبصورت اور زرخیز ہے، اور دنیا کے زرخیز ترین علاقوں میں دجلہ اور فرات کے کناروں کی آبادیاں
وہ معروف ہیں، زمانے قدیم سے معروف ہیں۔ آج کے دور میں بھی دریائے نیل، دریائے دجلہ الفرات اور دریائے سندھ، یہ 3 علاقے دنیا کے خطوں میں زرخیز زمین کے اعتبار سے معروف ہیں۔ تو ان علاقوں میں نخلستان آباد کرنا آسان تھے، پیداوار ادھر فوراً حاصل ہو جاتی تھی، اس لیے مصر مالیات کے اعتبار سے ایک بڑا علاقہ شمار ہوتا تھا، اور دوسرا بڑا علاقہ عراق اس وقت ایک وسیع اراضی رکھتا تھا۔ موجودہ عراق تو چھوٹا علاقہ شمار ہو گیا، وسیع اراضی رکھتا تھا، یا کیونکہ عراق اس دور میں ایران کا ایک حصہ شمار ہوتا تھا۔ وہ جو ایران کی ساسانی حکومت تھی، اس ساسانی حکومت کا ایک حصہ شمار ہوتا تھا عراق۔ تو اس ساسانی حکومت میں بھی عراق سے محصولات یا پیداوار بہت بڑے پیمانے پہ آتی تھی۔ اب آئیں ہم علاقوں کے اعتبار سے دیکھیں۔ مصر کے اوپر عبداللہ ابن ابی سرح جیسی شخصیت کو خلیفہ سوم نے بٹھا دیا۔ 3-4 علاقے آپ مد نظر رکھیں، یہ 3-4 علاقے قوت کے اعتبار سے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ مثلا مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہونے کے اعتبار سے اہمیت رکھتا تھا اور دارالخلافہ رہ چکا تھا، اس لیے اس کی قیمت تھی مسلمانوں کے اندر۔ اس جگہ پہ خلیفہ سوم خود تھے اور دارالخلافہ بنایا ہوا تھا۔ دارالخلافہ کی آپ اہمیت جانتے ہیں، ادھر اگرچہ کچھ پیدا نہیں ہوتا لیکن اس سے پورا ملک چل رہا ہوتا ہے۔ تو مدینہ منورہ کی یہ قیمت تھی۔ مدینہ منورہ میں خلیفہ عثمان، ان کی عمر 80 سے اوپر ہو چکی تھی اور شدید بڑھاپے کی عمر میں بھی پہنچ چکے تھے، اور یہاں پہ اب افراد کو دیکھیں کس طریقے سے وہ مرتب کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اپنے عزیز اقربا کو منصب دے دیا اور اقتدار دے دیا۔ ایک دفعہ ہوتا ہے عزیز اقربا میں جو نااہل ہیں یا فاسقین ہیں ان کے ہاتھوں میں اقتدار دے دیا۔ یہاں پہ دونوں باتیں جم تھیں۔ اصل مشکل اس جگہ پہ کھڑی تھی کہ دونوں چیزیں جم ہو گئیں۔ مثلا یہ والی چیزیں جم نہیں تھی خلیفہ دوم کے دور میں۔ خلیفہ دوم کے دور میں اقرا پروری کے طور پہ جگہیں لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں تھی۔ تعلق کی بنیاد پہ ممکن ہے کہ کچھ چیزیں ہو جائیں۔ مثلا شام کا علاقہ انہوں نے اموی ہاتھوں سے نکلنے ہی نہیں دیا، جبکہ شام ایک قیمتی ترین جگہ تھی مسلمانوں کی۔ اسی طریقے سے حاکم جو بٹھائے وہ بعد میں امام علی علیہ السلام کے خلاف نکلے۔ خلیفہ دوم نے ہی جو حاکم بٹھائے جنہیں سیاست میں پر اثر کیا، اور بعد کے آنے والے دنوں میں انہی کی سیاست کے اثرات امیر المومنین علیہ السلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے۔ بہرحال خلیفہ سوم کے ابھی آپ یہ 3-4 علاقوں کو دیکھیں، جیسے میں نے ابھی پاکستان کی آپ کو مثال دی تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ایک ریاست کے اندر قوت کیسے جم ہوتی ہے۔ پاکستان کا 60% ملک کراچی کی تجارت کے اوپر چلتا ہے۔ اگر کراچی کاٹ دیا جائے تو پاکستان جو ہے وہ 30-40 حصے کے اوپر آ جائے گا۔ اسی طرح سے پاکستان کے اندر جو زرعی پیداوار ہے اس کی ساری کاشت جو ہے وہ پنجاب اور سندھ کی زمین کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر اس کو متاثر کر دیا جائے تو لوگوں کے کھانے پینے کے ذرائع ختم ہوں گے۔ دارالخلافہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے ملک چل رہا ہوتا ہے۔ آئیں اب آپ ریاست اسلامی کو دیکھیں خلیفہ سوم کے دور میں۔ دارالخلافہ میں چونکہ وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان، تو ان سے سارے کے سارے حکم نہیں صادر ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنے داماد مروان بن حکم کو، کہ جس کے مدینہ میں ممنوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کا رہنا ممنوع ہے، اس کو وہاں پہ انہوں نے اپنے گھر میں رکھا، اور حقیقت میں وہی سارے کے سارے احکامات جاری کرتا تھا۔ اس نے ایک مہر بنوائی ہوئی تھی، وہی مہر لگا کے وہ دستورات جاری کر دیتا۔ یا مروان کی بار بار بات مانتے، کہ تبری میں یہ ذکر بھی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام چند مرتبہ آئے اور کہا کہ اس مروان کی باتوں کے اوپر کیوں عمل کرتے ہو؟ ایک دفعہ توبہ کی، پھر وہی کام کیا، پھر دوسری دفعہ توبہ کی خلیفہ سوم نے، پھر وہی کام کیا۔ اب بالآخر امیر المومنین علیہ السلام نے پھر شدید اعتراض کیا اور شدید لہجے میں خلیفہ سوم کو کہتے ہوئے آئے کہ اس کی نہ چلنے دو، اس سے مت مشورے دو، اپنی حکومت کو کنٹرول کرو۔ اور جب یہ کہہ کے گئے تو ان کی زوجہ پردے کے پیچھے سن رہی تھی، انہوں نے بھی پھر آ کے کہا، تبری میں یہ تفصیل سے واقعہ لکھا ہے، خلیفہ سوم کو کہا کہ کیوں مروان کے مطابق عمل کرتے ہو؟ اب پیچھے مروان کی یہ سارے کی ساری کارستانیاں چلتی تھی، اور مروان کا فسق و فجور شیعہ سنی دونوں میں واضح طور پر موجود ہے۔ یہ آپ نے مدینہ کی حالت دیکھی دارالخلافہ۔
اب آ جائیں آپ عراق۔ عراق میں سب سے بڑا علاقہ اور اہم ترین علاقہ کوفہ شمار ہوتا تھا۔ کوفہ میں چونکہ یہ فوجی چھوانی خلیفہ دوم نے بنائی تھی اور مسلمانوں کی فوجی قوت بھی ادھر موجود تھی اور اسی سے بقیہ علاقے بھی متاثر ہوتے تھے۔ کوفہ میں ولید بن عقبہ جیسے شخص کو بنا دیا۔ ولید بن عقبہ کے بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا اور چونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوئی تھی تو اہل سنت اسے صحابی کا سٹیٹس بھی دیتے ہیں، اور علماء رجال میں اہل سنت نے لکھا کہ اسے صحابی کا سٹیٹس حاصل ہے، لیکن شراب برملا پیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے شراب مسجد کوفہ میں بیٹھ کے پیتا تھا۔ مسجد کوفہ میں اس نے نماز شراب کی حالت میں پڑھائیں تو لوگوں نے جا کے پھر عثمان بن عفان کے پاس جا کے گواہیاں دیں، اور جب لگاتار گواہیاں دیں اور فتنے کھڑے ہونا شروع ہو گئے تو تب جا کے عثمان بن عفان نے ولید بن عقبہ کو برطرف کیا اور کہا کہ میرے پاس واپس پہنچو، اور اس کی جگہ پہ سعید بن عاص کو مقرر کیا۔ سعید بن عاص کا نام بار بار آتا ہے، اس لیے اس نام کو یاد کر لینا چاہیے۔ سعید بن عاص بن امیہ، دادا کا نام امیہ تھا اور امیہ عبد الشمس کا بیٹا تھا۔ یہ امیہ کی ساری اولادیں ہیں، معاویہ ہے، یزید، ابو سفیان یا دیگر، یہ بنو امیہ اسی سے چلتا ہے۔ بنو امیہ کی کئی اولادیں تھیں، ان میں سے ایک عاص تھا، عاص سے سعید آیا۔ عاص جو ہے یہ جنگ بدر میں قتل ہوا حالت شرک میں مسلمانوں کے ہاتھوں، اس لیے ایک دل میں اس کے داغ بھی تھا کہ باپ جن کی تلواروں سے قتل ہوا ہے وہ امام علی علیہ السلام جیسی شخصیات ہی ہیں۔ لہٰذا سعید جو ہے، جو کہ عاص کا بیٹا تھا، اس کو خلیفہ سوم نے کوفہ جیسے علاقے کا حاکم بنا دیا۔ اب یہاں پہ کوفہ ہمارے پیش نظر ہے، چونکہ جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ وہ کوفہ میں ہوا کرتے تھے۔ تیسری طرف ہے مصر، کہ جس کے بارے میں آپ گزشتہ دروس میں سن چکے ہیں کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مالی پیداوار بھی ادھر سے ہوتی ہے اور فوجی قوت بھی ادھر سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ بڑا اہم ترین علاقہ کس کے ہاتھ میں تھا؟ عبداللہ ابن ابی سراح کے ہاتھ میں۔ عبداللہ بن ابی سراح کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں مختصر سا اشارہ کیا جا چکا ہے۔ اہل سنت اسے بھی صحابی کا سٹیٹس دیتے ہیں، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں وارد ہوا ہے کتب میں کہ اگر یہ غلاف کعبہ سے بھی لپٹا ہوا ہو تو رسول اللہ نے کہا کہ اسے قتل کر دو، اور اس کو پھر خلیفہ سوم نے چپکے سے خاموشی کے ساتھ مکہ اور مدینہ سے نکال دیا، اور اس کی اس طرح سے جان بچی۔ اب اہل سنت کہتے ہیں اس نے توبہ کر لی، یہ وہ فلاں، اس طرح سے پھر آگے بات چیت چلتی ہے۔ بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے علاقے کون کون سے ہیں اور کس طریقے سے ان علاقوں کے اوپر افراد آ رہے ہیں، کہ مدینہ میں مروان بیٹھا ہوا ہے، کوفہ میں ولید بن عقبہ بیٹھا ہوا ہے اور سعید بن عاص پھر اس کی جگہ آیا، مصر میں عبداللہ ابن ابی سراح جیسا بندہ موجود ہے، شام میں معاویہ ابن ابی سفیان جیسا فرد موجود ہے۔ اب آپ یہ عالم اسلام کا نقشہ تھا۔ ایران کی جگہ جو ہے وہ متزلزل تھی، کیونکہ خلیفہ دوم کے دور میں یہ فتح تو ہو گیا، لیکن اس جگہ کی حکومت مستقل طور پہ مسلمانوں کے ہاتھ میں کاملا نہیں آ سکی۔ لہٰذا آہستہ آہستہ خلیفہ سوم کے دور میں فتوحات کا سلسلہ اور جنگوں کا سلسلہ ایران کی طرف جاری رہا، بقیہ جگہوں کی طرف رک گیا، اور خلیفہ سوم کے دور میں ہی یہاں پہ قوت کے زور پہ مکمل طور پہ ایرانیوں کو بٹھا دیا گیا۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی انہی ایرانیوں نے، اسی جگہ کے باشندوں نے سب سے زیادہ مزاحمت کی اور امام علی علیہ السلام کے لیے مشکلات کھڑی کی۔ البتہ آہستہ آہستہ امام علیہ السلام نے اس علاقے کو بھی اپنے قبضۂ قدرت میں لے لیا۔ آئیں اب ہم مالک اشتر کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ جب ان علاقوں میں بدعنوانیاں پھیلتیں اور برائیاں جنم لیتی تھیں تو احتجاج برپا ہوتے، احتجاج کو ریکارڈ کرایا جاتا خط و کتابت کی صورت میں، اور پھر نمائندہ بھیجا جاتا تھا مدینہ میں، اور نمائندہ آ کے خلیفہ سوم کو پھر وہ پیش کر دیتا۔ یعنی آپ طریقہ کار دیکھیں کہ کیسے ہوتا تھا۔ مثلا مصر میں مسائل کھڑے ہوئے اور کسی گورنر کے خلاف یا کسی منصبدار کے خلاف، تو لوگ احتجاج کیسے ریکارڈ کراتے تھے کہ وہ احتجاج برملا کرتے،
نہ اصلاح ہوتی پھر اور پرزور احتجاج ہوتا، پھر بھی اصلاح نہ ہوتی تو ایک خط لکھا جاتا، اس میں نام بڑے بڑے افراد کے ہوتے، اور پھر ان ناموں کے ذریعے سے کیا کر دیا جاتا تھا، بھیج دیا جاتا نمائندہ بنا کے مدینہ میں خلیفہ سوم کی بارگاہ میں یہ پیش کر دیا جاتا، اور اس کے بعد کچھ بھی نہ ہوتا۔ بعض اوقات تو جو لانے والا ہے اس کے اوپر زد و کوب کیا جاتا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام اس حوالے سے وہ اس زد و کوب اور تشدد کے دائرے میں آ گئے۔ مثال کے طور پہ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ربضہ میں ان کو جلا وطن کیا گیا۔ اسی طرح جناب عمار یاسر ہیں، ان پہ تشدد کیا گیا۔ جناب عبداللہ ابن مسعود ہیں، معروف ترین صحابی، ان کے اوپر تشدد کیا گیا۔ تو اس لیے افراد ڈرتے تھے ادھر قدم اٹھاتے ہوئے بھی۔ امام علی علیہ السلام کے جو افراد تھے وہ تمام خطرات مول لیتے ہوئے اعتراضات کو نہیں ختم کرتے تھے۔ یہاں سے اب سیاست دیکھیں اصحاب امیر المومنین علیہ السلام کی، اور آج کے شیعہ کو یہ رنگ سیاست سیکھنا چاہیے۔ یہ سیاست کی جھلک واقعاً آج تشیع میں نظر آنی چاہیے۔ کوفہ میں ولید بن عقبہ جیسا شخص تھا کہ ولید بن عقبہ کی صورت ایسی تھی کہ جب سعید بن عاص تقریباً 5 سال یا کچھ مہینے حکومت کے اوپر فائز رہا۔ سعید بن عاص، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں بیان کر دوں، بہرحال پہلے اس چیز کو ذہن نشین رکھیں۔ ولید بن عقبہ اس نے جب شراب پی کے نماز پڑھائی، نماز فجر، تو اس نے 4 رکعت پڑھا دی، تو لوگوں نے آ کے کہا کہ حضرت یہ کیا آپ نے کام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے 4 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ تو اس نے کہا کہ مزید اور پڑھا دوں میں، تو لوگ اور غصہ غضب ہو گئے اس کے اوپر، اور یہی گواہیاں لے کے ادھر وہ پہنچے۔ پہلے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہاں کی عدالتیں ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ ولید بن عقبہ وہ یہ والا عمل انجام دے سکتے ہیں۔ پھر جب گواہیوں کی شدت پکڑ گئی اور کوفے میں تظاہرات اور احتجاج زیادہ برپا ہونے لگ گئے تو تھوڑا اسے سیریس لیا، حتیٰ کہ بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے جب وہ مدینہ پہنچ گیا تو اب حد کس نے جاری کرنی ہے؟ فیصلہ تو ہو گیا، مسلمانوں میں عام تھی، ہر کوئی حکم جانتا تھا کہ شراب پینے کے کوڑے ہیں، تو اب کوڑے کون مارے؟ کیونکہ پتہ تھا جس نے کوڑے مارے پھر اس کی شامت آنی ہے۔ تو تب بعض جگہوں پہ وارد ہوا، امام علی علیہ السلام نے آگے بڑھ کے حد جاری کی، کیونکہ امام کے سامنے پھر کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ تو خلاصہ کلام، سعید بن عاص پھر اس کی جگہ آیا، تب وہ ولید بن عقبہ ادھر ہی تھا۔ تبری کے مطابق ولید بن عقبہ ہٹا دیا، پیغام لے کے آیا سعید بن عاص۔ سعید بن عاص نے کہا کہ خلیفہ نے آپ کو ہٹا کے مجھے مقرر کیا ہے، آپ مہربانی فرمائیں اور چلے جائیں۔ تو بہرحال وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے، تھوڑا سے مزاحمت کرتے ہوئے چلا گیا۔ اب جب وہ چلا گیا تو سعید بن عاص نے پہلا کام یہ کیا کہ کوفے کے ممبر کو، اور جہاں پہ وہ سارے امور انجام دیتا تھا، اسے پانی سے دھلوایا۔ وہ کیوں پانی سے دھلوایا؟ کہ جگہ نجس ہے۔ تو بنی امیہ والوں نے اعتراض کیا سعید بن عاص پہ کہ تم یہ کام کر کے لوگوں کو تو دلیل پیش کر رہے ہو۔ تو اس نے ان کی ایک نہ سنی، انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کام نہ کروں تو لوگ میری طرف مائل نہیں ہوں گے، اس لیے اس نے اس جگہ کو باقاعدہ دھلوایا اور اسے صاف ستھرا کیا۔ بھی آپ بھی مسجد کوفہ کی زیارت کا شرف انشاءاللہ بہت سارے دوستان حاصل کر چکے ہوں گے، تو آپ دیکھیں کہ اتنی عظیم اور مقدس جگہ پہ شراب پی کے کس طریقے سے وہاں پہ نمازیں پڑھاتے اور بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ ادھر ہی مسند لگتی تھی جس میں فیصلے انہوں نے کرنے ہوتے تھے حکمرانوں نے، تو وہ بھی شراب پی کے ادھر ہی مسند کے اوپر بیٹھ کے فیصلے کیا کرتے۔ اب یہ کوفہ کی عظیم ترین مسجد ہے، جامع مسجد ہے، تو مسلمان کس طرح سے اس چیز کو برداشت کرتے؟ بہرحال سعید بن عاص آ گیا۔ سعید بن عاص نے آ کے سیاست میں کچھ تبدیلیاں برپا کیں۔ سعید بن عاص کی جو تبدیلیاں تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ خصوصی محفلیں تو اس کی جمتی ہی تھیں، لیکن اس نے عمومی محفلیں بھی لگانا شروع کر دیں، اس نے بعض عمومی محفلیں بھی جمانا شروع کر دیں۔ ولید بن عقبہ کیونکہ ابھی ہمارے اس میں نہیں آ رہا، صرف اتنا اشارہ کرنا کافی ہے کہ ولید بن عقبہ کے خلاف جو افراد گواہیاں لے کے گئے ان میں سر فہرست جو افراد تھے وہ مالک یشتر اور کمیل ہیں، صعصع بن سوحان ہیں، یعنی جن کو آپ اصحاب امام علی علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں اور سر فہرست نام رکھتے ہیں، ان سر فہرست نام یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ولید بن عقبہ کے خلاف جا کے گواہیاں دی۔
اب یہ مالک اشتر ادھر گئے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ اسے ہٹایا یا نہیں ہٹایا. جتنی دیر ہوتی وہ اتنا پریشر ڈالتے، اتنا زور ڈالتے. تو وہاں پہ بالآخر اسے ہٹا کے نامہ جاری کیا اور کہا کہ اسے برطرف کر دیا. تو سعید بن عاص کے ہاتھوں بھیجا. سعید بن عاص کے پیچھے پیچھے مالک اشتر واپس آ گئے. یہ پورا کے پوری ٹیم وہ واپس پیچھے ان کے پیچھے پیچھے کوفہ پہنچ گئی کہ دیکھیں واقعاً ہٹاتے ہیں یا نہیں ہٹاتے. تو پھر اس کو ہٹا کے انہوں نے بھیجا اور سعید بن عاص کو پھر مستقل طور پہ ادھر ہی رکھا یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام کی حکومت آئی. تو کوفہ سے سعید بن عاص قبل اس کے کہ امام خود حکم جاری کرتے وہ پہلے ہی چھوڑ کے چلا گیا، یعنی اس جگہ کے اوپر وہ قائم دائم نہیں رہا. اور یہ بھی ہے کہ البتہ چند مہینوں پہلے ابو موسیٰ اشعری کو وہاں کا حاکم بنا دیا اور اس کو بصرہ کی طرف منتقل کر دیا. سعید بن عاص کو بصرہ کا والی بنا دیا، لیکن کچھ مہینے پہلے اپنے جو فتنہ برپا ہوا جس میں خلیفہ سوم قتل کر دیے گئے، اس فتنے سے کچھ مہینے پہلے ابو موسیٰ اشعری کو بصرہ کا حکمران بنا دی. اس لیے جب امام علی علیہ السلام حکومت میں آئے تو ابو موسیٰ اشعری کوفہ کے حکمران تھے اور بصرہ اور اس طرح کے بعض نواحی علاقوں کے وہ سعید بن عاص تھا. سعید بن عاص قبل اس کے کہ اس کے لیے باقاعدہ حکم جاری ہوتا، بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ وہ خود ہی چھوڑ کے چلا گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امام علی علیہ السلام اسے کسی صورت میں ادھر نہیں رہنے دیں گے. جناب مالک اشتر اور سعید بن عاص کا کیا آپس میں ٹکراؤ ہے، یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے. کوفہ کے اندر سعید بن عاص کی دو طرح کی محفلیں تھیں. سعید بن عاص کی بھی روش بقیہ حکمرانوں سے بہت جدا نہیں تھی. ظاہری لباس اسلام کا اوڑھا ہوا تھا لیکن بہت زیادہ جدا نہیں تھی، کیونکہ زیادہ مسائل اس دور میں ایک یہ تھے کہ اسلام کے قوانین کی برملا مخالفت کی جاتی تھی. برملا یعنی ابھی آپ اس حد تک اندازہ لگائیں، شراب پی کے پاکستان کا کوئی حکمران بھی گفتگو کرے تو عوام کھڑی ہو جاتی ہے. جیسے بلوچستان کے حکمران کو گورنر اعلیٰ، وزیر اعلیٰ کو تو وہ بھولے ہی نہیں ابھی تک پاکستانی قوم. لہذا مسلمان ریاستوں میں آج بھی شراب کی اس قدر مذمت مسلمانوں کے ذہن میں موجود ہے کہ یہ عمل وہ حکمرانوں سے برملا طور پہ اس طرح توقع نہیں رکھتے اس طرح کا یہ انجام پائے. سعید بن عاص اس کی عمومی محفلوں کے خصوصی محفلوں کے علاوہ عمومی محفلیں بھی تھیں، لیکن ایک بڑا مسئلہ تو آپ جان گئے کہ اعلانیہ اسلامی قوانین کی مخالفت ان حکمرانوں سے، یہ مسلمانوں کا پہلا اعتراض تھا. دوسرا اعتراض، کیونکہ اسی اعتراض کے دامن میں ہم نے تبری کی ان باتوں کو دیکھنا ہے، وَإِلَّا تبری کی تاریخ تبری سے اٹھا کے آپ ان واقعات کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ مالک اشتری نعوذ باللہ فتنہ برپا کرنے والوں میں ہیں. مالک اشتری لوگوں کو بھڑکاتے تھے، مالک اشتری جھوٹی باتیں پھیلاتے تھے اور لوگ اس طرح. اور سعید بن عاص وہ بڑا ہی نیک، پاکیزہ، سخی اور فلاں فلاں، جیسے ذہبی نے اس کی تعریفوں کے ایک پل باندھے ہیں، اور کوئی پیچھے مسئلہ نہیں تھا. سارا مسئلہ مالک اشتر اور کمیل بن زیاد اور صعصع بن سوحان ان لوگوں کا تھا. لہذا ہمیں اعمال کی طرف دیکھنا چاہیے. آپ انہی واقعات کو، میں کیونکہ آپ کے سامنے تبری سے ہی واقعات پیش کر رہا ہوں اور تبری ہی کی باتوں سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ پیچھے مسئلہ کیا ہے. ایک مسئلہ تو ولید بن عقبہ کی صورت میں یا معاویہ ابن ابی سفیان، عبداللہ ابن ابی سراح، ان کی صورت میں ہمارے سامنے ہے کہ ریاست کے اہم علاقوں میں ان کا قبضہ تھا. دوسرا آ جائے دوسری چیز، یعنی یہ لوگ کیا کرتے تھے، اعلانیہ طور پہ اسلامی قوانین کی مخالفت کیا کرتے تھے. یہ ایک مشکل تھی. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ زمینوں پہ ناجائز قبضے، جیسے ہمارے ہاں بھی سیاستدان یہی کرتے ہیں، اموال سمیٹتے ہیں اور زمینوں کے اوپر ناجائز قبضے کیا کرتے تھے. نمبر 3، حدود اور عدالتوں کا جاری نہ ہونا، عدالتوں کے فیصلوں کو صحیح طریقے سے جاری نہیں کرتے تھے. مثلاً اگر کسی کا کوئی حق بنتا ہے، طرفداری کی بنیاد پہ اپنے طرفدار کی طرفداری کر لیتے تھے اور جو مظلوم ہوتا تھا اس کے ساتھ مزید ظلم ہو جاتا تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی عدالتوں میں آج کے دور میں یہی ہوتا ہے. یہ 2-3 بڑے مسائل موجود تھے. اب یہ مسائل اتنے بڑھ گئے تھے کہ لوگ آرام سے بیٹھ نہیں پا رہے تھے، لیکن لوگوں میں جرأت سے کوئی بات کرنے والا ہونا چاہیے یا نہیں، وَإِلَّا تو لوگ وہاں پہ سہمے ہوئی گھروں کے اندر ہی باتیں کرتے رہ جائیں گے.
یہ نقطہ اہم ہے جسے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ سیاست تشیع میں، تشیع کے اندر یہ رنگ سیاست نظر آنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ معترض ہیں، جیسے مثلا ہمارے ہاں حکمران ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے، ان حکمرانوں کی جو فسق و فجور ہے وہ نسل در نسلوں کے ذہنوں میں موجود ہیں، اور انہوں نے جو مال لوٹا ہے قوم کا، کرپشن ہے، بدکاری ہے، فسق و فجور ہے، وہ عام واضح طور پر موجود ہے۔ لیکن کون ان کے خلاف اعتراض اٹھائے؟ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو بڑے اچھے انداز میں پیش کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بدمعاش یہ لوگ موجود ہیں، کوئی آواز اٹھائے اسے دبا دیتے ہیں، کوئی پر اثر ہونے لگے اسے مروا دیتے ہیں۔ یہی صورتحال اس دور میں اسلامی ریاست کی تھی۔ لہذا یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان خطرات کی بنیاد پہ زبان بند کر لی جائے، کیونکہ لوگوں کے دل میں شکوہ تو موجود ہے، لیکن آواز اٹھائے کون، بولے کون؟ لہذا بولنے کے اوپر سارا مسئلہ تھا، کیونکہ جو بولے گا اس سے دوسروں کو ہمت ملتی ہے، اس سے ایک فضا قائم ہوتی ہے، اس سے ایک پریشر کریٹ ہوتا ہے ان حکمرانوں کے اوپر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بولنے کا یار کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلتا، یا جیسے آج کے دور میں کہتے ہیں کہ بعض پاکستان میں بھی ایسے علماء ہیں کہ جن کے اندر یہ رنگ سیاست جو اصحاب امیر المومنین علیہ السلام میں دکھائی دیتا تھا وہ رنگ سیاست دکھائی دیتا ہے۔ اب ان کے بارے میں طعنے دیتے ہیں یہ مدرسے سے نکلیں تو بات ہے، کیونکہ انہوں نے میدان سمجھا ہوا ہے، اور روڈوں پہ چلنے کو سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ یہ میدان ہے۔ حالانکہ آواز حق بلند کرنا، صدائے حق بلند کرنا اس کی اصل قیمت ہے، نہ یہ کہ روڈنگی پر اکٹھے ہو کے حکومتی پلان اور حکومتی منصوبہ بندی کو عوام سے قبول کرا کے گھروں کو چلے جائیں۔ ابھی تو احتجاج کے نام پہ یہ کام شروع ہو گئے ہیں کہ احتجاج کرنے نکل رہے ہیں، ہر مسئلہ ہے اس میں 4 بندے احتجاج کارڈ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ موبائل سے 4 تصویریں اتارتے ہیں اور خبروں میں چلا دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی احتجاج نہیں ہے، یہ صدائے حق بلند کرنا نہیں ہے۔ لہذا صدائے حق اگر ایک جگہ احتجاج ہو رہا ہے اور حکومت سے معاملہ کرانے کے لیے اب علماء آ جاتے ہیں، علماء کا کردار کیا رہ گیا ہے؟ حکومت سے ساز باز عوام الناس کی، اور ایسی ساز باز کہ حکومت کو بے گناہ ثابت کیا جائے، یا حکومت کی طرفداری کسی طریقے سے ثابت کی، یا حکومت جو کہہ رہی ہے وہ کر کے دکھا دیا جائے، بے شک طرفداری نہ ہو، برا بھلا حکومت کو کہیں، لیکن حکومت جو چاہ رہی ہے وہ پورا کر کے دکھا دیں۔ جبکہ علماء کا یہ وظیفہ نہیں ہے۔ اس طرح کے علماء تو شاہ کے دور میں بھی تھے، شاہ نے بھی جب بٹھانا ہوتا تھا افراد کو تو وہ اسی طرح علماء کو بھیج دیتا تھا۔ وہ علماء بڑی باتیں کر کے اور سنہری تصویر دکھا کے، جھوٹے دلاسے حکومت کے دلا کے، اور ان کو وہ مطمئن کر دیتے اور رفع دفع چیزیں ہو جاتی۔ اس صورت میں پھر سیاست اصحاب امیر المومنین علیہ السلام اس کی جھلک اس دور میں بھی بعض علماء اور طبقات شیعہ میں پائی جاتی تھی، جیسے شہید نواب صفوی رحمۃ اللہ علیہ فدایان اسلام کے نام سے انہوں نے خائنین کو وہ ٹارگٹ کرتے تھے، وہ جو اسرائیل کے ساتھ الیگ سلیگ کرتے تھے، صرف ان کو، بقیہ نہیں، وہ کوئی ریاست کے قوانین نہیں توڑتے تھے۔ فدایان اسلام یہ تھا کہ اسرائیل کو جو پر اثر کر رہا ہے ایران کے اندر، اور ایران کی املاک کو جو فروخت کر رہا ہے اسرائیل اور برطانیہ کے ہاتھوں میں، اس خیانت کار کو وہ ٹارگٹ کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے عملی سیاست میں قدم رکھا فدایان اسلام نے، اور ان کی قربانیاں ہیں، سارے شہید کر دیے گئے بعد میں۔ انقلاب آنے سے 1 سال پہلے نواب صفوی کہ جن کا موٹو اور جن کا مقصد اور ہدف حکومت اسلامی تھا، ان کی تمام تعلیمات حکومت اسلامی کے شعار کے اوپر مبنی تھیں۔ وہ اگرچہ اعتراض کرتے ہوئے جو عملی قدم اٹھاتے تھے وہ تھے جو خائنین تھے، فاسقین، جو اسرائیل اور برطانیہ کے ہاتھوں امت اسلامی اور ریاست اسلامی کو فروخت کرتے تھے، ان کے خلاف عملی اقدام کرتے، لیکن تبلیغات کس کی کرتے تھے؟ حکومت اسلامی کی۔ اس حکومت اسلامی کی تبلیغات کے اپنے اثرات تھے، خود ایک جیدار زندہ دل انسان تھے نواب صفوی۔ اسی طریقے سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سیاست کے حوالے سے صدا بلند کی، حوض علمیہ میں ہی بیٹھے ہوئے تھے امام خمینی، اپنے گھر سے ہی آواز بلند کرتے تھے وہ، لیکن ایسی صدا انہوں نے بلند کی کہ جس سے ہمت پیدا ہوگی عوام میں،
تحرک ایجاد ہو گیا عوام الناس کے اندر۔ لہٰذا اصحاب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ سیاست کی جھلک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جو خلافت عثمان بن عفان ان کے دور میں جو دیگر حکمران فاسق طبقہ، منصبدار طبقہ جو اموال لوگوں کے لوٹ رہا ہے، املاک لوگوں کی لوٹ رہا ہے، اسلام کے قوانین کے برخلاف اعلانیہ طور پہ کام معصیت اور گناہ انجام دے رہے ہیں، آواز کون کھولے؟ آپ کوئی بھی شیعہ سنی تاریخ اٹھا لیں، قدیم ترین تاریخ اٹھا لیں، آپ کو جو اہم نام نظر آئیں گے وہ سارے کے سارے اصحاب امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ آپ تبری کو اٹھائیں، آپ کو بار بار یہ نام نظر آئیں گے، کمائل ہیں، مالک اشتر ہیں، صعصع بن سوحان ہیں، حجر ابن عدی ہیں، محمد ابن ابی بکر ہیں، بار بار محمد ابن ابی حذیفہ ہیں، یہی نام آپ کو بار بار نظر آئیں گے۔ لہٰذا کوفہ کے اندر بھی یہی صورت موجود تھی کہ مالک اشتر وہ خود آگے قدم اٹھاتے تھے۔ جناب مالک اشتر کا زیادہ ٹکراؤ ہوا سعید بن عاص کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک توقع لگائے بیٹھے تھے ممکن ہے سعید بن عاص قدر بہتر اس سے نکلے، لیکن برعکس اس کے نکلا۔ سعید بن عاص میں بھی کوئی ایسی تبدیلی نہیں تھی، اسلام کا ظاہری لبادہ اوڑا ہوا تھا، وہ ولید بن عقبہ ولید شراب جیسی حرکتیں نہیں تھیں، لیکن بقیہ ظالمانہ طریقے اور رواج اسی طریقے سے تھا۔ سعید بن عاص کے بارے میں جو ذہبی نے نقل کیا ہے سیر الاعلام النبلاء، کیونکہ یہ شخصیت ایسی تھی کہ اپنے آپ کو بیچ بچاؤ کے ساتھ رکھتی تھی سعید بن عاص، اور سیاست کے اندر مفادات کی سیاست برملہ طور پہ سعید بن عاص کی طرف سے ظاہر ہوتی تھی، اس لیے سعید بن عاص کو عثمان بن عفان نے بھی حاکم بنایا، اور اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان کے بعد جب حکومت آئی تو معاویہ نے چند مرتبہ مدینہ کا والی اور گورنر بنا دیا، کیونکہ مدینہ منورہ سے دارالخلافت تبدیل کیا امام علی علیہ السلام نے کوفہ بنایا، تو معاویہ نے کس کو بنا دیا؟ دمشق کو، کوفہ سے ہٹا کے دمشق کو بنا دیا۔ تو پھر مدینہ کا گورنر کون رہا؟ سعید بن عاص۔ اب سعید بن عاص کے فضائل اہل سنت نے لکھے ہیں، مثلا تاریخ میں اہل سنت کے اس کو کہتے ہیں بعض چیزیں کہ جو تاریخی من گھڑت چیزیں ہیں، کہ ام کلثوم علیہ السلام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دختر ہیں، اب وہ کتب تاریخ نے لکھا ہے کہ اہل سنت کے نظر میں، اور جو کہ واقعاً قابل قبول نہیں ہے، تجزیہ تحلیل کریں تو واضح طور پہ قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر کے سے نکاح کے بعد ام کلثوم کا نکاح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے سعید بن عاص کے ساتھ کیا، اور امام حسین علیہ السلام شدید اس کے مخالف تھے۔ کئی وجوہات کی بنیاد پہ یہ واقعہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ امام علی علیہ السلام جب موجود ہیں تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تو ولی نہیں ہیں جو اپنی بیٹی کا نکاح کریں، اس لیے امام حسن علیہ السلام سے تو نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ نکاح کریں سعید بن عاص کے ساتھ یا نہ۔ پھر سعید بن عاص آ رہا ہے خلیفہ سوم کے دور میں برملا طور پہ اوپر، خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر تھی 9 سال، جو اہل سنت نے لکھا ہے، اسی لیے صحابی گردانتے ہیں بعض سعید بن عاص کو کہ رحلت رسول کے وقت اس کی عمر تھی 9 سال سعید بن عاص کی۔ اور خلیفہ دوم کا جب قتل ہوا تو اس وقت اس کی عمر زیادہ سے زیادہ آپ 11 سال ایڈ کر لیں تو کتنے سال ہو جائیں گے؟ 20 سال۔ اور اس وقت ام کلثوم جو ہیں وہ عمر میں بھی بڑی نکلتی ہیں، اور اس وقت تاریخ واضح طور پہ بتاتی ہے کہ پہلی زوجہ کبھی بھی نہیں بنی سعید بن عاص کی۔ سعید بن عاص نے جوان ہوتے ساتھ تو ازدواج نہیں کیا، نہ اس کی تاریخ میں اتنے واقعات وارد ہوئے ہیں، اور شیعہ سنی دونوں کو تو بھی اس حوالے سے خاموش ہے۔ بہرحال ایک نسبت ہے، یہ نسبتیں جھوٹی نسبتیں جناب سکینہ بنت الحسین امام حسین علیہ السلام کی دختر عظیم، ان کی طرف بھی اس طرح جھوٹی نسبتیں دشمنان اہل بیت سے نکاح کی موجودہ جنابیوں میں کلثوم کی طرف بھی موجود ہیں۔ یہ ایک تاریخی من گھڑت واقعہ سعید بن عاص کی شخصیت کو بچانے کے لیے۔ دوسرا تاریخ کا من گھڑت واقعہ کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفنانا چاہا تھا تو سب سے بڑا مسئلہ ام المومنین نے سعید بن عاص کے ذریعے سے کھڑا کروایا۔ سعید بن عاص آگے تھا، لیکن انہوں نے اہل سنت نے لکھا سعید بن عاص نے ہی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی،
کیونکہ وہ گورنر تھا۔ شیعہ روایات واضح طور پہ اس کی منکر ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے نماز جنازہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی پڑھائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعید بن عاص کو کیسے دفاع کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ سعید بن عاص کے بارے میں اہل سنت علم رجال میں دیکھ لیں، آپ کو حالانکہ اس کا باپ مارا گیا ہے بدر میں، حالت شرک میں مارا گیا ہے، کوئی اس کے خاطر کوئی بھی کامیاب کارنامہ نہیں ہے، سوائے یہ کہ عثمان کے دور میں اس نے جنگوں میں حصہ لیا اور فتح کی نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے، اور کوئی کارنامہ اس کا موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کی شخصیت کو بچانے کی کتنی کوشش کی گئی، یہاں پہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ مالک اشتر کے مقابلے میں سعید بن عاص کو بچانے کی کتنی کوشش کی گئی، کتنے اس کے فضائل پڑھے گئے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ معتمد ہے خلیفہ سوم کا اور معاویہ بن ابی سفیان کا، اور کوئی پیچھے وجہ نہیں ہے۔ لہذا آپ آیت دیکھیں، سعید بن عاص ادھر جب پہنچ گیا تو اس نے جنگوں میں بھی حصہ نہیں لیا، جو امام علی علیہ السلام کی معاویہ کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں اس میں سعید بن عاص نے حصہ نہیں لیا، سائڈ پہ رہا۔ اور ذہبی نے لکھا بڑا نیک کام کیا اس نے، بالفاظ اگر ذہبی صاحب خود ادھر ہوتے ہیں تو وہ یہی کام کرتے۔ تو سعید بن عاص نے کوئی حصہ نہیں لیا۔ اس کے بعد جب معاویہ کے ہاتھ میں حکومت آ گئی تو خاموشی سے شام گیا، تو معاویہ نے اس کا بہت احترام کیا اور بہت قیمتی اموال اس کے حوالے کیے، اور اس کو پھر مدینے کا والی بنا دیا، گورنر بنا دیا۔ امام علی علیہ السلام اس طرح کی پست سیاستیں نہیں کرتے تھے اصلاً، اس طرح کی، کیونکہ بنو امیہ سے سعید بن عاص کا تعلق تھا، تو وہ کاملاً اپنے آپ کو پیسوں کے بدلے میں فروخت کرتا اسے کہتے ہیں۔ جیسے عمر بن عاص نے بھی اسی طرح کیا کہ کہا کہ مصر مجھے دے دو، میری خدمات لے لو۔ تو خدمات کیا دی، عمر بن عاص نے منصوبے بنا کے دیے کہ اہل حق اور حق کے لشکروں کو کیسے برباد کرنا ہے، تو سارے منصوبے ادھر سے پھر بن کے آتے تھے۔ لہذا اس طرح افراد اپنے آپ کو فروخت کرتے رہے ہیں۔ سعید بن عاص اب کوفہ آ گیا۔ جب وہ کوفہ آیا تو اس کا پہلا واقعہ جو تاریخ طبری میں وارد ہوا ہے، اب تاریخ طبری میں انہوں نے اس طرح ظاہر کیا ہے، آپ اردو ترجمہ اس کا پڑھ لیں، کہ جس طریقے گویا کہ مالک اشتر کی ساری زیادتیاں ہیں، لیکن یہ جو دوسرا واقعہ اس سے پتہ لگے گا کہ مسئلہ کیا تھا۔ ایک شخص تھا عبد الرحمن بن خنیس باپ ہے، عبد الرحمن اس کا بیٹا ہے۔ عمومی محفل لگی ہوئی تھی۔ عمومی محفل لگنے سے مراد ویسے تو اس نے یہ دکھایا تھا کہ میری عمومی محفل ہے، عوام الناس میں سے کوئی بھی آج اس کی بات سنی جائے گی، فیصلہ کیا جائے گا، جیسے نیک اور عادل حکمرانوں کی اپنی روشیں ہوتی ہیں۔ لیکن عمومی محفل میں بھی عمرا ہی آس پاس ہوتے تھے، اور اس کے باقاعدہ باڈی گارڈ کھڑے ہوتے تھے، سپاہی وغیرہ دربان کھڑے ہوتے تھے سعید بن عاص کے ارد گرد، لہٰذا ہر بندہ نہیں ادھر پہنچ سکتا تھا۔ خیر عمومی محفل تھی، تو عبد الرحمن تازہ جوان تھا، یعنی 17-18 سال کا جوان تھا۔ یہ اٹھ کے کہنے لگا کہ ملتات ایک علاقے کا نام ہے، ملتات کا علاقہ اے سعید بن عاص تیری ملکیت ہوا۔ اب ملتات ایک اہم علاقہ تھا، زرخیز علاقہ ہے، اور لوگوں کی وابستگیاں اس سے تھیں، اور لوگوں کی تو شکایات یہ تھی کہ ہماری املاک پہ قبضہ کر لیا ہے، زراعت سے جو کماتے ہیں وہ یہ خراج کے نام پہ لوٹ کے لے جاتے ہیں، اگر ہم مقدمہ درج کرائیں تو الٹا مقدمہ ہی ہمارے اوپر بن جاتا ہے، جیل ان کو ہونے کے بجائے ہمیں جیلیں ہو جاتی ہیں۔ تو لوگوں کے تو شکوے یہ تھے۔ تو اس نے جب یہ کہا تو لوگوں نے تو اس کو خوب سنائی اور خوب بولے کہ کیا تو بات کر رہا ہے، یہ کوئی تیری اپنی جائیداد ہے جو پکڑ کے اس کے نام کر رہا ہے۔ تو اس کے باپ نے آگے سے خنیس نے کہا کہ یہ تازہ جوان لڑکا ہے، اس کی باتوں کو تم اہمیت نہ دو، اس نے تو اپنے طور پہ ایک بات کر دی ہے، یہ تو بلکہ چاہتا ہے تم لوگوں کی اراضی ڈبل ہو، تو یہ تمنا رکھتا ہے، نہ یہ تمنا رکھتا ہے کہ تمہاری زمینیں انہیں دے دیں۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، اس کی نیت یہی ہے، یہ در حقیقت ہماری زمینیں اس کے حوالے کرنا چاہتا ہے، ورنہ محفل میں یہ بات کرنا آسان ہے کوئی۔ تو آگے سے یہ جوان تھا، اس نے بھی پھر آگے سے بول دیا کہ تمہیں کیا لوگوں کو، یعنی وہ لوگ کون مراد ہیں، یہی ہے مالک اشتر، جناب کمیل، ساسا بن سوحان، اور اس طرح سے چند افراد۔ تو انہوں نے آگے سے لوگوں نے آگے سے کہا کہ یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری زمینیں اس کے ہاتھوں پہ دے دے اور یہ قبضہ کر لیں، کیونکہ حکمران آتے ہیں تو وہ آتے اسی مقصد کے لیے تھے
زمینیں قبضے میں کریں، اموال بنائیں، جائیداد بنائیں، گھر بڑے وسیع کریں اور اس کو آباد کر کے خود عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں۔ تو سعید بن عاص نے بھی آ کے اس طرح کی کوششیں اپنے طور پہ شروع کی۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، تم لوگ کیوں اس طرح سے بھڑک رہے ہو، میں نے اگر یہ بات کی ہے، تو لوگ اٹھے اور اس پہ چڑھائی کر دی۔ تو اس میں مالک اشتر بھی تھے، مالک اشتر نے اسے پکڑا اور سیدھا اسے لٹا دیا۔ انہوں نے بھی خوب ٹھڈے مارے، باپ بھی آ گیا درمیان میں، اور باپ جب بچانے آیا تو اس کو بھی انہوں نے پکڑ لیا اور خوب اسے مار کٹائی ہوئی اور دونوں بے ہوش ہو گئے۔ اور یہ منت سماجت کرتا رہا سعید بن عاص کہ اسے چھوڑ دو چھوڑ دو۔ بہرحال یہ پہلا واقعہ ہے، اور یہاں پہ ظاہراً اس واقعے کے بعد تاریخ طبری ظاہری طور پہ رک جاتی ہے، لیکن اگر آپ خود غور کریں اس واقعے کے اوپر، ظاہر اس طرح لگتا ہے کہ انہوں نے جلد بازی کی۔ اس جوان نے اگر ایک بات کہہ دی تھی تو یہ والا سلوک تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن آپ دوسرا واقعہ دیکھیں جو چند صفحوں کے بعد ہی آگے ہے۔ اس چند صفحوں کے بعد جو آگے بیان کیا ہے، اچھا اس میں یہ ضرور مد نظر رہے کہ یہ تاریخ طبری میں نام وارد ہوئے ہیں۔ مالک اشتر تھے، جندب تھے، 7-8 نام ہیں، لیکن میں 4-5 نام آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مالک اشتر تھے، کمیل بن زیاد تھے، صعصع بن سوحان تھے، اور جندب تھے جنہوں نے عبد الرحمن اور اس کے باپ خنیس کو مارا، اور سعید بن عاص نے انہیں خوب روکا ٹوکا اور کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا اور وہ بے ہوش ہو گئے، یعنی اتنا انہیں مار کٹائی ہوئی۔ اب ظاہراً اس سے ایک منفی چہرہ ان بزرگان کا سامنے لانا چاہتے ہیں۔ اب جندب بہت بڑا نام ہے، کمیل بن زیاد آپ پڑھ چکے ہیں، اسی طرح صعصع بن سوحان کو بیچارے کو بہت گالم گلوچ بھی کیا۔ ان کا تذکرہ آئے گا آگے ہمارے نہج البلاغہ میں، چونکہ تذکرہ آیا ہے تو اس لیے ان کا تذکرہ بھی آگے آئے گا۔ اچھا یہ پہلا واقعہ ہو گیا۔ اب دوسرے واقعے کو دیکھیں کہ جب ولید بن عقبہ کو ہٹا دیا گیا، سعید بن عاص آیا اور مسجدوں کو اس نے پھر سے آباد کیا، تو عمومی محفل اسی طرح سے ایک دن جمی ہوئی تھی، اور اس عمومی محفل میں صرف بڑی شخصیات تھیں، اب عام لوگ نہیں تھے، صرف بڑی شخصیات۔ جیسے ایک بڑا نام مالک بن کعب ارحبی کا ہے، اسی طرح اسود بن یزید یا علقمہ بن قیس، اور مالک اشتر بھی ادھر موجود تھے۔ تو سعید بن عاص نے کہا یہ جو سوات کا علاقہ ہے یہ تو ہم قریش کا باغ ہے، ایک سوات کا جو علاقہ ہے یہ سننا تھا مالک اشتر، تو بھڑک اٹھے۔ اب اس کے بھڑک اٹھنے کی وجہ آپ کو پہلے جاننا ہوگا سوات کسے کہتے ہیں، کیونکہ تاریخ طبری میں وہ نیچے حاشی میں لکھ دیتے نا کہ سوات کسے کہتے ہیں، تو ہر پڑھنے والا ہی بھڑک اٹھتا، وہ تو ادھر موجود تھے۔ سوات وہ علاقہ ہے کہ خلیفہ دوم کے دور میں عراق کا جب علاقہ رومیوں سے لے کے فتح کیا گیا تو دجلہ اور فرات کے جو کنارے تھے، زرخیز زمین، نخلستان اور زراعت اور آپاشی کے اعتبار سے انتہائی موزوں، ان علاقوں کو سوات کہتے ہیں۔ سوات ویسے کالے رنگ کو کہتے ہیں، تو یہ انتہائی شدت زرخیز ہونے کی وجہ سے، آپ جانتے ہیں نا بہت شے سبز ہو جائے تو کیا بن جاتی ہے، سیاہ بن جاتی ہے۔ یہ گھروں میں اگر پالک بنائی ہو نا تو پتہ لگ جاتا ہے، زیادہ بھن جائے تو بعض اوقات سیاہ نظر آتی ہے، تو اس لیے اسے سیاہ سوات کہتے تھے۔ تو سوات کی نشاندہی، سوات سے بہت بڑی مقدار خراج کی آیا کرتی تھی خلیفہ دوم کو، ایک بہت بڑی مقدار، کہ یہ علاقوں پہ آپاشی انہوں نے زیادہ کی ہوئی تھی، تو زراعت بہت زیادہ پیدا ہوتی تھی، تو اموال بہت بڑی تعداد میں آتے تھے۔ اسی طرح مچھلیوں کا کاروبار بھی ادھر سے ہی زیادہ چلتا تھا، تو پانی اپنے ساتھ ایک زندگی لے کے آتا ہے۔ تو اس سوات کا علاقہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں کیسے آیا تھا، رومیوں سے چھین کے، غنیمت تھا یہ مال، اور مال غنیمت کس میں تقسیم ہوتا ہے، ہم یہ احکام پیچھے پڑھ چکے ہیں، مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے۔ لہذا اب یہاں پہ یہ سعید بن عاص آیا تو اس نے کہا یہ سوات کا علاقہ تو ہمارا ہے، یعنی یہ جتنے اموال سوات کی زمین سے آتے ہیں، اس علاقے سے آتے ہیں، وہ مال ہمارا ہے۔ اس سے تو ایک ریاست باقاعدہ یا ایک بڑا حصہ ریاست کا چل سکتا ہے، اتنے اموال ہیں۔ تو ان اموال کو سعید بن عاص ہڑپ کرنے کے چکروں میں تھے۔ تو وہاں پہ اب اسی سے ہمیں پتہ لگتا ہے وہ جو عبد الرحمن اور اس کا بیٹا باپ خنیس تھا،
وہاں پہ بھی سعید بن عاص نے در حقیقت پلاننگ کے ذریعے سے اگلوایا تھا کہ یہ ملتات کا علاقہ تم لوگ کو کہ ابھی سے زمینہ ذہنی طور پر ہموار کرو، کیونکہ ایک آواز بلند کرے گا یہ تمہارا ہوا، دوسرا اس کی تائید کرے گا، تیسرا اس کی تائید کرے گا۔ تو مالک اس طرح زیرک تھے، انہوں نے پہلے کوئی ادھر پکڑ لیا اور ان دونوں کو خوب زد و کوب کیا، اور یہ معاملہ ہی نہیں آگے بڑھ سکا کہ لوگوں کے اموال اور لوگوں کی اراضی وہ ان حکمرانوں کے ہاتھ میں چڑھے۔ اسی طریقے سے یہ جو دوسرا واقعہ ہے، اس میں جیسے ہی اس نے کہا کہ یہ تو ہمارا باغ ہے، یعنی وہ عراق کی اور کوفہ کے اطراف کی ساری زمینیں ہڑپ کرنے کے چکروں میں تھے، تو مالک اشتر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسے کہا کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ نے ان جنگوں کے نتیجے میں جو مال غنیمت ہم لوگوں کو عنایت فرمایا ہے وہ تم بنو امیہ کے ایک باغ کی صورت میں ہڑپ کرنا چاہ رہے ہو؟ یہ ایک باغ ہے کوئی بنو امیہ کا؟ یہ مسلمانوں کی تلواروں سے حاصل کیا ہوا مال تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اور پھر کہا کہ اگر تم کوئی منصفانہ بات بھی کرنا چاہو تو بہت زیادہ اگر تم کوئی بات کرتے ہو تو یہ کر سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ یہ بنتا ہے کہ جتنا ہم لوگوں کا ہر فرد کا حصہ بنتا ہے تم اکیلے کا بھی اس کے مطابق ایک حصہ بن سکتا ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ بالفرض تم نے جنگ میں حصہ لیا تھا تو تمہارا حصہ کتنا بنے گا؟ جتنا اس ہر لشکر میں شرکت کرنے والے کا حصہ بنتا ہے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ پوری بنو امیہ کا مال ہے۔ تو وہاں پر سپاہی اس کا دربان کھڑا تھا، شرطہ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آل سعود کے شرطے کھڑے ہوتے ہیں، وہ حج بھی نہیں صحیح طرح سے کرنے دیتے، تو یہ اموی کردار آج بھی ادھر موجود ہے۔ وہ شرطہ کھڑا تھا، وہ آگے بڑھ گیا اور کہا وہ تم امیر سے بدتمیزی کرتے ہو، امیر کے خلاف بولتے ہو۔ تو مالک اشتر نے جب دیکھا تو لوگوں سے کہا کہ یہاں سے اٹھنے نہ پائے، اسے ذرا پکڑو ابھی ہم بتاتے ہیں، کیونکہ آگے بدماشی کر رہا تھا۔ تو ادھر لوگوں نے اسے اتنا مارا بے ہوش ہو گیا، اور جب وہ بے ہوش ہوا تو اس کے بعد اسے الٹا کر کے انہوں نے لٹا دیا اور کہا کہ یہ انجام ہوگا اگر ہماری املاک کے اوپر تم نے آگے قدم بڑھائے تو۔ یہ یعنی وہ ایک کہتے ہیں نا کہ الارم دینا، الرٹ کر دیا انہیں۔ تو بعد میں پھر پانی شانی اس پہ چھڑکا اور بچہ ہوش سے باہر آیا تو کہا کہ یہ جو اسلام کے نمائندے ہیں نا، انہوں نے دیکھو میرا کیا حال کیا ہے۔ تو سعید بن عاص نے ایک ایک بات خلیفہ سوم کو لکھ دی، یہ جو واقعات، کیونکہ یہ بڑے واقعات تھے جن میں مالک اشتر کی مداخلت کی وجہ سے وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکے۔ کس نے بولنا تھا اس میں؟ مالک اشتر نہ بھڑکتے، اب قوم تو بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اب سعید بن عاص دعویٰ کر رہا ہے، پہلے تو عبد الرحمن اور اس کا باپ خنیس تھے، تو وہاں پہ تو لوگوں میں کوئی جرت پیدا ہو گئی، اب سعید بن عاص کے خلاف کون بولے؟ لہٰذا سعید بن عاص نے جب یہ کہا کہ یہ سوات کا اتنا وسیع و عریض علاقہ، اس کے سب اموال میرے ہیں، ہمارے ہیں وہ، تو یہاں پہ تو سب لوگ بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئے، کسی میں جرت نہیں تھی کہ سعید بن عاص میں بولے، پیچھے ساتھ اس کے گارڈ کھڑے ہیں تو انہیں پتہ تھا ہمارا حال کیا ہوگا۔ تو مالک اشتر ادھر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ کیسے یہ تمہارا مال ہے؟ یہ تو غنیمت کا مال ہے، اور اس غنیمت کے مال میں، اور یہ فقہی حکم ہماری روایات میں بھی مسلسل ہے کہ جب غنیمت کے اموال ہیں تو آیا اس جگہ پہ مالک کی اجازت کے بغیر مسجد بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ اس لیے یہ ساری بحثیں روایات میں موجود ہیں۔ خلاصہ کلام، اس جگہ مالک اشتر کھڑے ہوئے اور ڈائریکٹ سعید بن عاص کے اوپر بولے اور شدت کے ساتھ بولے کہ تمہارا یہ کیا حال ہے؟ یہ تم گمان کرتے ہو کہ یہ بنو امیہ یا قریش کے باغوں میں سے ایک باغ ہے؟ تمہارا اگر کوئی حصہ بنتا ہے تو ایک فرد جتنا، یہ جو عام افراد ہیں ان میں سے ایک فرد جتنا تمہارا حصہ بنتا ہے۔ تو ادھر سے اب یہ وہ جو گارڈ کھڑے کیے ہوتے ہیں انہوں نے فوجی ٹائپ، حکومتی فوجی ٹائپ گارڈ ہوتے ہیں نا، خصوصی گارڈ، وہ آگے سے آیا۔ وہ جیسے ہی آیا تو مالک اشتر نے کہا اس کو ابھی ہم ذرا درست کرتے ہیں، سیٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر اشارہ کیا کہ یہ تم لوگوں سے نکلنے نہ پائے شخص، تو انہوں نے اتنا اس کو زد و کوب کیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ تو سعید بن عاص کی تو نہیں چلی کوئی، تو اس لیے خلیفہ سوم کو لکھا کہ یہ لوگ تو نہیں قابو میں آتے۔ اشتر اور اس کی جو ٹیم ہے یہ فتنے بڑھا رہی ہے۔ یہ آپ خود پڑھیں، یہ 33 ہجری، اگر کتاب جلد نمبر 3 ہے تبری کی اردو میں، آپ خود اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔
اردو میں تبری کو زیادہ تیزی سے پڑھیں، کیونکہ عربی میں جہاں پہ بھی آئے گا ایسا شائبہ جہاں ترجمہ درست نہیں ہے تو وہاں میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا یہاں پہ ترجمہ درست نہیں، جیسے ہم ایک مقام پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پہ خیانت مترجم نے کی، لیکن عمومی طور پہ ترجمہ سمجھنے کے اعتبار سے مناسب ہے۔ جلد نمبر 3 ہے، اور میں صفحہ نمبر بھی آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں کہ یہ صفحہ ہے، آپ تقریباً اس کو 300 صفحے کے بعد سے مطالعہ کریں۔ 33 ہجری اور 34 ہجری کے یہ واقعات ہیں، 33 ہجری اور 34 ہجری کے واقعات۔ بہرحال جناب مالک اشتر کی وجہ سے یہ معاملہ پھر وہاں پہ رفع دفع ہو گیا، اور اس کا نتیجہ ایک بڑا نکلا۔ وہ نتیجہ بہت مہم ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ گھروں میں خلیفہ سوم عثمان بن عفان اور سعید بن عاص کی کوفہ کی گلی گلی گھر گھر میں مخالفت شروع ہو گئی۔ لوگ آزادانہ اعتراضات کرنے لگ گئے، کیونکہ مالک اشتر آگے بڑھ کے دونوں واقعات، اور بھی واقعات ہوئے ہوں گے، ہمارے سامنے تاریخ میں یہ 2 واقعات نقل ہو سکے ہیں۔ تو گھروں کے اندر یہ تبری میں ہی لکھا ہے کہ تبری میں صفحہ نمبر ہمارے پاس یہ بنتا ہے 365 نمبر صفحہ، حصہ اول، کیونکہ ہر اردو ترجمے کے اندر 2 حصے یا 3 حصے ہیں، اور فہرست بھی الگ الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ تبری کی جو پہلا حصہ ہے کتاب کھولیں تو فہرست آ جائے گی، وہ فہرست آخری کتاب تک نہیں ہے، وہ درمیانے پہلے حصے کی ہے، وہ پہلا حصہ ختم ہوگا پھر نئی فہرست آئے گی۔ لہٰذا آپ نے حصہ اول کا صفحہ نمبر 365 کھولیں، اس میں یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں وہ بیان کی ہیں، اس میں یعنی درج ہیں۔ تو اس میں لکھا ہے کہ لوگ مجلسوں میں، محفلوں میں، گھروں میں حضرت عثمان و سعید بن عاص کو سب و شتم کرنے لگے، اور ان لوگوں کے پاس دوسرے لوگ بھی آنے لگے۔ جب یہ تعداد بہت بڑھ گئی تو تب سعید بن عاص نے خلیفہ سوم کو بذریعہ تحریر یعنی خط لکھا اور بتایا کہ کوفہ کے چند لوگ جن کی تعداد 10 تک ہے، زیادہ نہیں ہے۔ کتنی ہے؟ اب یہ میں تاریخ تبری سے پڑھ رہا ہوں کہ 10 تک افراد ہے کوفہ کے، ان لوگوں کی وجہ سے جو کہ آپ کے اور میرے خلاف ہر وقت عیب جوئی کرتے رہتے ہیں، ہر جگہ عیب گوئی بیان عیب کرتے رہتے ہیں، اور ہماری دینداری پہ طعن و تشنیع کرتے رہتے ہیں۔ تو مجھے اندیشہ ہے کہ اگر ان لوگوں کی یہ حرکتیں جاری رہی تو مخالفین کی بہت بڑی تعداد ہو جائے گی۔ یہ بات جب لکھی تو حضرت عثمان نے سعید بن عاص کو لکھا کہ تم انہیں معاویہ کے پاس بھیج دو، وہ خود ہی سیٹ کر لیں گے، انہیں معاویہ کے پاس بھیج دو۔ اس زمانے میں شام کا حاکم معاویہ بن ابی سفیان تھا، لہٰذا 9 افراد کو مرتب کیا گیا، لکھا تھا 10 یا 10 کے قریب، تو 9 افراد کے نام لکھے گئے، اور تبری نے جن کے نام لکھے ہیں وہ صرف 4 افراد ہیں۔ پہلا نام کیا مالک اشتر، دوسرا نام کیا ثابت بن قیس، تیسرا نام کیا کمیل بن زیاد، چوتھا نام صعصع بن سوحان۔ اب سعید بن عاص کو تو یہ لکھ دیا کہ یہ پلان ہے ابھی ان 2 کے درمیان کہ ان کو نکالنا، اور یہ 4 بندے اس میں اہم ہیں۔ آپ جانتے ہیں 3 نام تو آپ کے جانے پہچانے نام ہیں، کمیل بن زیاد، صعصع بن سوحان اور مالک اشتر۔ یہ کرتے کیا تھے؟ اعتراض کرتے تھے، ناانصافیوں کی پر بولتے تھے، قدم اٹھاتے تھے، اور پھر معاویہ کو ان کی تفصیلات جو ہیں وہ انہوں نے لکھ کے بھیج دی، اور پھر درمیان میں معاملہ ہے۔ بہرحال اس جگہ پہ پھر ان کو حمص کا علاقہ یا حمص کا علاقہ، آج بھی شام کا علاقہ یہ شمار ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ جنگیں ہوئی ہیں، اس جگہ پہ بھیجا گیا، اور صعصع بن سوحان اور معاویہ کے درمیان شدید بد کلامی ہوئی، اور وہ بھی تبری میں ذکر ہے کہ صعصع کو بھی خوب سنائی، اور صعصع نے بھی جواب میں جھوٹا اور بہت کچھ معاویہ بن ابی سفیان کو کہا۔ بہرحال مالک اشتر کو کنٹرول کرنا مشکل تھا، لہذا عثمان بن عفان انہوں نے مالک اشتر کو باقاعدہ خط لکھا، اور وہ خط جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں سنا دیتا ہوں، 1 لائن کا ہی خط ہے۔ وہ خط یہ لکھا ہے کہ میں نے تمہیں حمص میں روانہ کر دیا ہے، میرا خط جب تمہیں پہنچے تو تم نکل کھڑے ہو کوفہ سے اور حمص چلے جاؤ۔ حمص شام کا علاقہ تھا، اس علاقے میں خالد بن ولید کا بیٹا عبد الرحمن اس کو حاکم بنایا ہوا تھا معاویہ نے، کیونکہ یہ پہلے تقسیم گزر چکی ہے کہ ہمارا ملک تو ریاست ہے، پھر صوبہ ہے، صوبہ سے
پھر شہر ہے، اور شہر میں پھر نیچے آ جاتی ہیں بستیاں یا قصبے آ جاتے ہیں۔ اس دور میں جو تقسیم تھی وہ بڑے بڑے شہر تھے، ان کے اندر بہت سارے شہر تھے۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ سعید بن عاص کوفہ کا کیا ہے گورنر، ابھی بھی آپ نقشہ دیکھ سکتے ہیں، کوفہ کا گورنر آذربائیجان کا گورنر سلیکٹ کر رہا ہے، منتخب کر رہا ہے، اور اشعث بن قیس کو منتخب کیا۔ اشعث بن قیس کو آذربائیجان میں بٹھانے والا سعید بن عاص ہے۔ اس طرح سے اوروں کو بھی اس نے منتخب کیا۔ یہاں پہ بھی یہ تھا، معاویہ نے حمص کا جو حاکم بنایا تھا وہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید کو بنایا ہوا تھا۔ تو مالک اشتر کو خلیفہ سوم نے لکھا فوراً نکلو اور چھوڑو اسے اور حمص منتقل ہو جاؤ، کیونکہ تم اسلام اور اہل اسلام کے لیے شر ہو، ایک لحظہ بھی مہلت نہیں دیتے اس شر کو پھیلانے کے لیے۔ یعنی انہوں نے جو ترجمہ کیا وہ میں پڑھ دیتا ہوں طبری میں، کیونکہ تم اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں برتتے۔ جبکہ عربی میں کلمات شر کے بھی آئے ہیں، لفظ شر آیا ہے کہ تم شر پھیلانے میں کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اور وہ کون سا موقع ہاتھ سے؟ شر کیا چیز ہے؟ وہ سعید بن عاص کا املاک کو ہاتھ میں لینے کے لیے منصوبہ بندی کرنا وہ شر ہے، یا اسی وقت مالک اشتر کا کھڑے ہو کے قابو کرنا وہ شر ہے؟ بہرحال مالک اشتر نے جب یہ خط پڑھا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اس دعا جو مالک اشتر نے کی طبری نے ذکر کی ہے، اس کا ترجمہ زیادہ مناسب ادھر ذکر نہیں ہے۔ مالک اشتر نے جو دعا کی اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ بار الہا، کہ ہم نے جو عوام الناس کے لیے قدم بڑھایا ہے وہ قدم کس قدر برا قدم خلیفہ کی نظر میں ہے، یعنی خلیفہ کو اعتراض، خلیفہ ہمیں کس قدر برا سمجھتا ہے اس بنا پہ کہ جو ہم عوام الناس کے لیے ہم قدم اٹھاتے ہیں، اور ہمارے جو اعمال ہیں ان لوگوں کے درمیان اس کو وہ معصیت کی نگاہ سے خلیفہ دیکھتا ہے۔ بار الہا اس خلیفہ سے جلد انتقام لے اور کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اب یہ مالک اشتر کے جملات دیکھیں جو طبری نے ذکر کی ہیں، اور وہ کیونکہ ہم ادھر دیکھ رہے ہیں مخالفت کی نوعیت آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے، اور چہرہ مالک اشتر کا خلیفہ سوم، کیونکہ خلیفہ سوم کا دور طولانی دور ہے، یہ تقریباً 12-13 سال کے اوپر پھیلا ہوا دور ہے، اور یہ واقعات ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کے آنے سے 2 سال پہلے کے واقعات ہیں۔ یعنی یہ جو 3-4 سال پہلے کے واقعات ہیں امام علی علیہ السلام کی حکومت میں آنے سے پہلے، اس میں تحرک کن لوگوں کا ہے آپ اس میں نگاہ رکھیں۔ اس سے پہلے والے واقعات میں بھی مالک اشتر اتنے بڑے پیمانے کے اوپر قدرت مند ہو کے نہیں سامنے آتے تھے، اس کا یہ مطلب ہے وہ معترض تھے لیکن نیچے اپنی جماعت کو قوی کر رہے تھے، اپنے حمایتی پیدا کر رہے تھے، انہیں مزید کھلنے کا موقع دیا جا رہا تھا۔ اعتراضات ابھی قبیلے اور گھروں کے اندر اور اپنی محفلوں میں تھے، لیکن آہستہ آہستہ اعتراضات باہر نکلنے لگ گئے، لوگوں کے اذہان جو ہے وہ تیار ہو گئے اور واضح طور پہ اعتراض ہونے لگے۔ اس لیے ظالمانہ طور طریقوں پہ اور غیر اسلامی امور کے اوپر اعتراض کرنا سیاست اصحاب امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ آئیں اب آپ دیکھیں کہ اس جملے کو طبری نے جو ترجمہ کیا وہ دیکھیں، اس لیے تو ان سے جلد انتقام لے، اے اللہ، یہ مالک اشتر کی دعا ہے، تو ان سے، کن سے؟ عثمان بن عفان سے جلد انتقام لے۔ اب ادھر جو کلمات ہیں وہ ہیں نقیمتن، کہ پروردگار تو ان کے لیے نقمت کو جلد مہیا کر دے۔ نقمت کسے کہتے ہیں؟ انتقام کو، کیفر کردار تک پہنچانے کو۔ سعید نے یہ بات سنی، سعید بن عاص نے یہ بات بھی عثمان کو لکھ کے بھیج دی کہ معشتر جو ہے وہ یہ بات کہہ رہا تھا حمص کے لیے نکلتے ہوئے، اور حمص میں پہنچ گئے۔ بہرحال جب مالک اشتر، کمیل، صعصع بن سوحان، یہ ساری شخصیات حمص پہنچیں تو ادھر عبد الرحمن بن خالد نے ان کو ایک ساحلی مقام کے اوپر ٹھہرایا، اور وہاں پہ ان کے اوپر شدید اس نے سختی کی، بہت شدید سختی کی۔ اس کا بیان بھی طبری کے اندر ہی موجود ہے۔ اچھا، ابو اسحاق حمدانی نے اسی کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ عثمان پر نکتہ چینی کی وجہ سے جن چند افراد کو نکالا گیا ان کے نام کیا ہیں۔ یہ اس ساری تحریر کے بعد انہوں نے نام لکھے۔ پہلا نام مالک اشتر، دوسرا نام ہے ثابت بن قیس نخعی، یہ بھی مالک اشتر کے قبیلے سے ہیں۔ تیسرا نام کمیل بن زیاد نخعی، یہ بھی مالک اشتر کے قبیلے سے ہیں۔ چوتھا زید بن سوحان،
5واں جندم بن زہیر، اب یہ سارے کے سارے کے عمرو بن حمق خزاعی، یہ سارے کوفی ہیں، یہ سارے امام علی علیہ السلام کے اصحاب ہیں، اور ان کو جب ملک بدر کیا تو انہوں نے ادھر ہی جا کے ہنگامے برپا کر دیے، حمص میں بھی آرام سے نہیں بیٹھے، ادھر بھی انہوں نے وہاں پہ شور شرابہ شروع کیا اور لوگوں کو بتانا شروع کیا، اور اس کو بڑے منفی انداز میں لکھا ہے، یہاں تک کہ ان کو وہاں سے نکالنا پڑا واپس، اور کہا کہ انہیں بھیج دو، اور مالک اشتر کو خط لکھے خلیفہ سوم نے کہا کہ تم جس طرح چاہتے ہو جہاں مرضی جاؤ اور جو کرنا کرو جا کے، کیونکہ شام کا علاقہ سب سے مضبوط ان کی ریاست تھا بنو امیہ کی۔ تو حمص میں انہوں نے صدائے حق کو بلند کیا، معاویہ کے ساتھ شدید ان کے مباحثے ہوئے، لوگوں کے ذہنوں کو وہاں پہ آمادہ کرنا شروع کیا، تو گویا کہ معاویہ نے لکھ دیا کہ یہ ہمارے قبضے میں نہیں آنے والے، ہمارے قابو میں نہیں آتے، ان کو یہاں سے نکالو، لہٰذا ان کی سزا کو ختم کیا خلیفہ سوم نے، اور ان کو وہاں سے نکال کے واپس بھیجا گیا، اور یہاں سے پھر ایک سلسلہ شروع ہوا، اور 34 ہجری کے پھر واقعات ہیں، اور ان واقعات میں عملی بغاوت شروع ہو گئی، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کیسے قدم با قدم عملی بغاوت۔ ابھی صرف اور صرف چند افراد تھے جو موقع کے اوپر آگے قدم بڑھاتے تھے اور احتجاج عملاً کرتے تھے، لیکن یہ 33 ہجری میں یہ ہوئے۔ 34 ہجری میں لوگوں نے نکلنا شروع کر دیا۔ 34 ہجری میں مثلاً ایک شخص آیا جس کا نام ہے یزید بن قیس، وہ آیا مسجد کوفہ کی ممبر کے اوپر بیٹھ گیا اور کہا میں نے عثمان بن عفان کو معزول کر دیا ہے اور تم سارے میری باتیں سنو۔ تو اس کے پاس کوئی پیچھے نہ پلان نہ کچھ، کیا پتہ ممکن ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو قابو کرنے کے لیے کوئی سازش ہی ہو۔ تو قعقاع اس جگہ پہ موجود تھے، اس نے پکڑا یزید بن قیس کو اور نیچے اتارا اور کہا، پھر اس نے معافی شافی مانگی، کہا ہم تو سعید بن قیس کے استعفیٰ کی بات کر رہے تھے، یہ یہاں سے بس اٹھ کے چلا جائے۔ اور پھر اس طرح سے انہوں نے جلا وطن جو افراد تھے انہیں واپس 34 ہجری کو سب کو واپس بھیج دیا، اور وہاں پہ مالک اشتر جو ہیں وہ بھی واپس آئے۔ اب مالک اشتر کے بعد انہوں نے واقعات لکھے ہیں، اور اس طرح سے واقعات لکھے ہیں تاکہ ان کی شخصیت کو تخریب کیا جا سکے۔ مثلا ایک انہوں نے واقعہ 34 ہجری میں لکھا ہے، ایک قاصد کو روانہ کیا گیا تھا، تو قاصد کو پکڑا گیا تو اس وقت اشتر بھی وہاں پہ آ گیا، تو انہوں نے خط دیا، تو یہ گارڈز جنہوں نے پکڑا تھا انہوں نے پوچھا مالک اشتر سے تمہارا کیا نام ہے؟ تو مالک اشتر نے کہا بخشر میرا نام ہے۔ تو کہا کس قبیلے سے ہے؟ کہا قبیلے کلب سے تعلق ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم ذلیل درندے لوگوں کو، تم ذلیل ہو اور درندے صفت ہو، تم لوگوں کو بہکاتے ہو۔ مالک اشتر کو یہ کہا ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو مالک اشتر نے بھی آگے ان لوگوں کی شدید مخالفت کی، ادھر تو لکھا شدید مخالفت کی، تو ادھر ان کی شدید پٹائی کی ہوگی، کیونکہ مالک اشتر کو 4 ایسی سنائے تو انہوں نے ادھر رکنا تھوڑی تھا۔ اور اس طرح سے پھر وہ لوگوں کو لے کے، اپنے ساتھیوں کو لے کے مالک اشتر نکل گئے، اور وہاں پہ ایک اس طرح سے ہنگامہ برپا ہوا۔ اور یہ تب کی بات ہے جب وہ حمص سے آ رہے ہیں، تو حمص کے آتے ہوئے وہ پلان کرتے تھے۔ یہ واقعات میں اب یہ باتیں نہیں لکھیں، لیکن آپ اس بات سے خود سوچیں قاصد کا کیا مطلب ہے، صرف اتنا اشارہ ہے۔ آپ تبری پڑھیں گے، حتیٰ اردو ترجمہ پڑھیں گے، نہیں سمجھ آئے گی یار قاصد ہے، اسے روانہ کیا، انہوں نے پکڑا، انہوں سے کیا مراد ہے، قاصد سے کیا مراد ہے، پھر اشتر سے تفتیش کیوں کی جا رہی ہے، پھر اشتر یہ جواب کیوں دے رہے ہیں۔ اب آپ خود اس کی ایک منظر کشی کریں کہ حمص سے آ رہے ہیں، ابھی وہ خارج نہیں ہوئے عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے ایریے سے، ادھر کسی قاصد کو پکڑ لیا گیا ہے۔ اس قاصد کے پاس جب اس کی تفتیش کی جا رہی ہے تو اشتر بھی پہنچ گئے ہیں، اشتر کے ساتھ مالک اشتر کے ساتھ ساتھی بھی موجود ہیں، ان کا پھر ٹکراؤ مالک اشتر سے ہوا، اور مالک اشتر کو انہوں نے ذلیل اور درندہ کہا، مالک اشتر نے بھی ان کی شدید مخالفت کی اور اپنے ساتھیوں کو لے کے چلے گئے۔ اب شدید مخالفت، وہ جو اتنے سخت الفاظ بولے وہ صرف مخالفت پہ چھوڑ تو نہیں دے گا، یقیناً ادھر کوئی جھگڑا ہوا ہوگا، ادھر جھڑپ ہوئی ہوگی۔ اور پھر اگلی آپ لائنیں پڑھیں، لکھا ہے کہ جب عبد الرحمن بن خالد کو یہ علم ہوا تو وہ خود روانہ ہوئے اور ان کا تعاقب کرایا کہ کہاں مالک اشتر اور ان کے ساتھی گئے ہیں، لیکن وہ تعاقب میں ان کے پیچھے بھاگے ہیں تو مالک اشتر اور ان کے ساتھی وہ کئی میلوں کے فاصلے پہ جا چکے تھے۔ اور پھر جمعے کے دن لوگوں نے اچانک
اب جمعے کا اب کوفہ میں آ گیا، اب وہ تبری نے سارے وہ دن گزار دیے، مہینے گزار دیے، جمعے کا دن تھا، دیکھا دروازے پہ مالک اشتر کھڑے ہیں، اور مالک اشتر کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، میں تمہارے امیر المومنین عثمان کے پاس سے آیا ہوں، اور میں نے سعید بن عاص کو اس حالت میں چھوڑا تھا کہ وہ خواتین کے 100 درہم کم کرانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ بھی تجاویز کر رہا ہے کہ تمہارے بہادر سپاہیوں کے وظیفہ صرف 2000 رکھا جائے، یعنی تم لوگوں کے اموال کو کم کرنے اور تنخواہوں کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے مدینہ میں، کہ میں مدینہ میں تھا، ادھر میں نے خلیفہ سوم کو دیکھا، سعید بن عاص بھی تھا، سعید بن عاص اور وہ خلیفہ عثمان کو منانے کے چکروں میں ہے کہ دیکھو یہ خواتین کے 100 درہم کم کر دو، مثلا خراج یا چیزیں آتی ہیں، تو اسی طریقے سے یعنی خواتین کو وہ کچھ دیتے ہوں گے بیت المال سے، یا یہ کہ جو سپاہیوں کا وظیفہ ہے اس میں 2000 ان کو وظیفہ دو، اس سے اوپر آپ درہم نہ دو۔ اور پھر یہ کہتا تھا سعید خلیفہ عثمان کے پاس تمہارا مال غنیمت قریش کا باغ ہے، یعنی یہ جو سوات کا علاقہ ہے یہ سارا کا سارا غنیمت قریش کا ہے، اور اس طرح کی پھر دھمکی امیز باتیں بھی کر رہا تھا۔ اب یہ والی باتیں جب اشتر سے نسبت دی جا رہی ہیں تو یہاں پہ لوگ سن کے بھڑکیں گے یا نہیں؟ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار سپاہیوں کی تنخواہیں کٹ رہی ہیں، وظیفہ کٹ رہا ہے، اتنی بڑی اراضی اور اس کا خراج وہ سارا سعید بن عاص کے پاس جا رہا ہے، اور دھمکیاں بھی ہمیں دی جا رہی ہیں، وہ پلان بھی خلیفہ عثمان کے ساتھ بیٹھ کے سعید بن عاص کر رہا ہے۔ یہ مالک اشتر جمعے کے دن مسجد میں دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے مسجد کوفہ کے یہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ ایک تصویر کشی ہے، اس کو تبری نے اس طرح بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جھوٹے واقعات ہیں، اور کچھ بھی سعید بن عاص ادھر ہی تھا اور مالک اشتر خود بھڑکا رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اس لیے تبری نے لکھا عام لوگوں نے اشتر کی باتوں کو اہمیت نہیں دی، اور دانشور حضرات جو ہیں اسے منع کرتے رہے لیکن کسی نے نہیں سنی، اور یزید بن قیس آیا اور اس نے آگے سے اس طرح سے بات بیان کی۔ لیکن آپ اگر اس کے بعد کے واقعات ملائیں تو آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا یہ جناب مالک اشتر کی طرف الزام تراشی ہے، ان کا چہرہ مسخ کرنے کی ایک کوشش ہے۔ مالک اشتر اگر کچھ بیان کر رہے تھے تو وہ حقیقت کو بیان کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، اور انہوں نے لوگوں کو ابھارا، یعنی اس میں اصل نقطہ ہم دیکھیں، مرکزی نقطہ، مثلا بالفرض ہم کہتے ہیں کہ سچ نہیں تھا، لیکن مالک اشتر خلیفہ سوم کے خلاف کر کے آ رہے ہیں، بھڑکا رہے ہیں یا نہیں بھڑکا رہے ہیں؟ سعید بن عاص کے خلاف بھڑکا رہے ہیں یا نہیں بھڑکا رہے ہیں؟ یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے، بقیہ کیونکہ ٹائم ہمارا زیادہ ہو چکا ہے، خلیفہ سوم کے دور میں مالک اشتر کا شدید ترین ٹکراؤ تھا، اور کوفہ کے افراد کو اٹھانے میں، کوفہ کے افراد کو خلیفہ سوم کے خلاف کرنے میں ایک بڑا ہاتھ کمیل بن زیاد، صعصع بن سوحان اور جناب مالک اشتر کا ظاہری طور پر تھا، اور اس کی بنیادی وجہ خلیفہ سوم نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ وہ حکمران ہیں کہ جو خلیفہ سوم نے منتخب کیے ہیں اور منصوب کیے ہیں ان علاقوں میں، اور وہ غیر شرعی طریقے سے اموال لوٹتے ہیں، اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، اور ظلم و ستم کو اور ظلم و تشدد کو برپا کرتے ہیں، اور یہ مالک اشتر لوگوں کے اندر بیان کر رہے تھے، اور لوگ اس بات کو جانتے بھی تھے۔ لہٰذا 34 ہجری کے بقیہ واقعات آپ خود پڑھیں، اور ہم مالک اشتر کے واقعات میں بس اسی کے اوپر اکتفا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلے درس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو ملاحظہ کریں گے، اور صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔